العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے.
مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے, انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, there is no shadow, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں, خدا را توبہ کر لیجیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر, ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے, یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف. ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی. There are only 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں, میرے اسلامی بھائیوں, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے, مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے,
عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں, کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں. اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے اِیصال ثواب کرتے رہیں. تو خدا را میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے, اللہ اکبر, ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا, حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں, ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر دو, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی, میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا, حدیث کا خلاصہ ہے, وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے, چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات, یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں, اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے.
اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نماز نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام